خالی پارٹی میں غصہ بڑھ جاتا ہے اور اس غصے کے نتیجے میں دوسری پارٹی پہ حملہ آور ہوتا ہے. ایک آدمی کو چوٹ لگی، غلط افواہ پھیلنے کی وجہ سے سینکڑوں آدمی زخم میں آ گئے. اسی لیے گورنمنٹ کہتی ہے کہ افواہوں پر دھیان نہ دیں، افواہوں پر دھیان نہ دیں. فتنہ کو سمجھیے کہ فتنہ اسی افواہ کی طرح ہے کہ جو حقیقت پر پردہ ڈال کر غلط بات کو پھیلا دی جاتی ہے اور غلط بات پھیل جانے کی وجہ سے لوگوں میں شورش پیدا ہوتی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل اور واقعہ کربلا ایک فتنہ کا اثر ہے. اس کا پس منظر آپ جانیے، کتنا بڑا واقعہ، کتنی بڑی جنگ اور پیغمبر کی آل و اولاد کے خون سے ہولی کھیلی گئی. آخر اس کے پیچھے کون سا عمل، کون سا سبب کار کرنا تھا کہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے. اس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے تھے، اسی پیغمبر کے بیٹوں، اسی پیغمبر کے شہزادوں کا خون لوگ بہانے کے لیے تیار ہو گئے. یہ بات شروع ہوتی ہے سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. صدیق اکبر خلیفہ ہوئے. وہ جسم کے اعتبار سے بڑے کمزور نہیں تھے، بڑے رقیق القلب اور بڑے شفیق القلب تھے، لیکن جب شریعت کا مسئلہ آ جاتا تھا تو وہ آہنی دیوار بن جاتے تھے. حضور کا وصال ہوا، صدیق اکبر خلیفہ بنے. جیسے ہی صدیق اکبر خلیفہ بنے، تین طرح کا فتنہ برپا ہو گیا. ایک برپا یہ ہوا کہ کچھ لوگ زکات دینے سے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم بیت المال میں زکات جمع نہیں کریں گے، ہم بطور خود زکات نکالیں گے اور جس کو چاہیں گے ہم دے دیں گے. ایک فتنہ یہ ہوا. دوسرا فتنہ یہ تھا کہ دیکھا گیا پیغمبر تو دنیا سے جا چکے ہیں، ابو بکر خلیفہ بنے ہیں، تو کچھ لوگ جھوٹی نبوت کے دعویدار سامنے آ گئے اور کہا کہ ہم بھی نبی ہیں. دوسرا فتنہ یہ تھا. اور تیسرا فتنہ یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں ایک لشکر ترتیب دے کر ایک علاقے میں شورش کو دفن کرنے کے لیے بھیجا تھا. ابھی وہ لشکر آگے نہیں گیا تھا تو ان کا وصال ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ لشکر کو واپس کر لیجیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنو، میری ٹانگ جانور، جنگل کے جانور کھینچ کے لے جائے یہ تو گوارا ہے، لیکن جس لشکر کو پیغمبر نے آگے بڑھا دیا ہے اس لشکر کو ابو بکر پیچھے نہیں کر سکتا ہے، اور جائے گا مزید لشکر بھیج کر اس کو جہاں جانا تھا بھیج دیا. پھر جن لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا تھا کہا کہ ہم اس کے خلاف تلوار نکالیں گے. اب حضرت عمر فاروق آ گئے، آپ کیسے کے خلاف تلوار نکالیے گا؟ یہ نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صرف زکات ہی تو نہیں دیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم اس کو تلوار سے ٹھیک کریں گے. آج اگر ان کو چھوڑ دیا جائے، آج زکات کا انکار کر رہے ہیں، کل نماز کا بھی انکار کر دیں گے، کل روزے کا بھی انکار کر دیں گے. سنا رسول اللہ کے زمانے میں زکات کے نام پر جو اونٹ لایا کرتے تھے اور اس اونٹ کے ساتھ جو رسی بیت المال میں جمع کرتے تھے، جب تک کہ وہ رسی بھی بیت المال میں جمع نہیں کرے گا ہم اس کے خلاف تلوار اٹھائیں گے. اور تیسرا فتنہ، جھوٹے مدعیان نبوت آ گئے تھے. حضرت صدیق اکبر میدان جنگ میں نکلے، بہت بڑا مقابلہ ہوا. ایک روایت کے مطابق 500، ایک روایت کے مطابق 700 میدان جنگ میں شہید کر دیے گئے. بہرحال اس جھوٹے مدعیان نبوت کا قلعہ جمع کر دیا. اس کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے. حضرت عمر اتنے روب اور دبدبہ والے تھے کہ شیطان بھی ان کو دیکھ کر راستہ بدل لیتا تھا. حضرت عمر کے زمانے میں کسی فتنہ پرور کو، کسی منافق کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنا مقصد بروئے کار نہ سکے، کیونکہ حضرت عمر فاروق کا روب اور دبدبہ ایسا تھا کہ اس کی ہمت نہیں پڑتی تھی. حضرت کا وصال ہوا. ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ
حضرت عثمان غنی کی خلافت تو اتنی اچھی تھی کہ لوگ حضرت عمر کو بھول گئے تھے، مگر موقع دیکھا۔ منافق کی صفت ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، منافق دیکھتا ہے کہ ابھی دال جلنے والی نہیں ہے تو چپ چاپ رہتا ہے، اور جب دیکھ لیتا ہے کہ جو میرے خلاف کھڑا ہو سکتا تھا وہ چلا گیا، اب میری دال جل سکتی ہے، تو پھر وہ منافق اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے آخری زمانے میں یمن کا ایک آدمی عبداللہ ابن سبا جو یہودی تھا، اس نے کلمہ ظاہراً پڑھ لیا، مسلمانوں کا لباس پہن لیا، اور اپنے کو مسلمان ظاہر کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے آخری زمانے میں مدینہ میں آ کر مسلمانوں کے ساتھ رہنے لگا، چونکہ حقیقت میں یہودی تھا، اور جزیرہ نمائے عرب میں سب سے زیادہ اسلام سے مسلمانوں سے کسی کو دقت ہوئی تھی تو یہ یہودیوں کو دقت ہوئی تھی۔ یہ سمجھتے تھے کہ آخری پیغمبر ہمارے خاندان میں آئیں گے، ہمارے نسل میں آئیں گے، لیکن یہ تو بنو اسماعیل میں آ گئے، ان کو مدینہ سے نکالا گیا، خیبر سے نکالا گیا۔ حضرات گرامی اسی کا بدلہ لینے کے لیے یہ بالکل پریشان تھے۔ صدیق اکبر کے زمانے میں دال جل نہیں رہی تھی، عمر فاروق کے زمانے میں ان کی دال جل نہیں رہی تھی، حضرت عثمان غنی کے شروع کے زمانے میں ان کی دال جل نہیں رہی تھی، لیکن بعد میں جب حضرت عثمان غنی کا زمانہ کمزور اور خلافت کمزور ہونے لگی، لوگوں میں کچھ سستی آنے لگی، اچھا موقع ہے تو یہ منافق مسلمان کا لباس پہن کر مدینہ میں رہنے لگا، اور جہالت کی جو عصبیت تھی اس عصبیت کو بھڑکانے لگا۔ جیسے قریش ایک قبیلہ ہے، اور بنو ہاشم خاندان ہے، بنو امیہ خاندان ہے، بنو تیم خاندان ہے، بنو عدی خاندان ہے۔ حضرات تو عبداللہ ابن سبا نے لوگوں میں یہ بھڑکایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے، اس لیے خلیفہ بھی بنو ہاشم میں سے ہونا چاہیے۔ ابو بکر نے خلافت کو غصب کر لیا ہے، عمر نے خلافت کو غصب کر لیا ہے، عثمان بھی انہوں نے بھی غصب کر لیا۔ پیغمبر جب بنو ہاشم سے ہے تو خلیفہ بھی بنو ہاشم کو ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی اور برادران اسلام، بنو امیہ کا خلافت پر کوئی حق نہیں، ان کے پاس جائے ان کے خلاف، ان کے پاس جائے تو ان کے خلاف اس نے ٹولی بنائی، مصر بھیجا، شام بھیجا، یمن بھیجا، اردن بھیجا، وہاں جا کر مصر میں جا کر کوفہ کے گورنر کے خلاف، کوفہ میں جا کر مصر کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان غنی کے خلاف کس طرح سے فتنہ برپا کیا، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ، ایک علاقہ کے لوگوں کو دوسرے علاقہ کے لوگوں کے ساتھ غلط باتیں پھیلا کر دوسرے کے خلاف کر دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی کے خلاف ان لوگوں نے اتنی سازشیں کی کہ مصر سے بلوائی آ گئے، اور کاشان خلافت کو یعنی اس میں خلیفہ رہا کرتا تھا چاروں طرف سے گھیر لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا، یہاں تک کہ حضرت علی نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، عثمان غنی آپ امیر المومنین ہیں، حکم دیجئے جن لوگوں نے کاشان خلافت کو گھیر کر آپ کے مارنے کی سازش کر رہے ہیں ہم ان کا معاملہ طے کرتے۔ مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے حلیم و طبع سے کہا نہیں، میں اپنی جان دے دوں گا مگر پیغمبر کے شہر میں خون بہانا عثمان کو منظور نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت شہید کر دیا جب وہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے مدینہ شریف میں، سرکار کے شہر میں۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی کو رات کو شہید کر دیا گیا، لاش آپ کی پڑی ہوئی ہے، جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ اس قدر بھیانک خوف مدینہ شریف میں تھا۔ کچھ نوجوان ہمت کر کے چلے، جنازہ کو غسل دیا، کفن پہنایا،
اور چپکے سے ان کو جنت البقیع میں دفن کر دیا حضرات گرامی اور برادران اسلام یہیں سے ایک کمزوری جو مسلمانوں میں آئی جو حکومت کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا تھا مکہ سے نکلا مدینہ پہنچا عرب سے نکلا مصر پہنچا شام پہنچا یمن پہنچا اور افریقہ کے علاقوں میں پہنچا بہت علاقوں میں پہنچا چلا گیا اب یہ معاملہ رک گیا عثمان غنی شہید ہو گئے حضرت علی کو لوگوں نے خلیفہ بنایا 4.5 سال یا 5 سال حضرت علی خلیفہ رہے مگر جب تک حضرت کی خلافت رہی سول وار چلتا رہا خانہ جنگی چلتی رہی وہ جو دائرہ اسلام کا بڑھ رہا تھا وہ رک گیا حالات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فوج تھی اس میں عبداللہ ابن سبا کے جو لوگ تھے وہ شامل تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ جو حضرت عمر کے نواسے ہیں اور حضرت زبیر جو نواسے ہیں اور حضرت طلحہ ان تینوں نے حضرت علی سے کہا کہ سب سے پہلے عثمان غنی کے جو قاتل ہیں ان سے بدلہ لیا جائے تب جا کے ہم آپ کی بیعت کریں گے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت شام کے گورنر تھے انہوں نے کہا کہ آپ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لیجئے تب جا کے ہم آپ کی بیعت کریں گے حضرت علی